خدا نے مقبول بنایا ہے محمد رسول اللہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہا کہ یہ رسول ہیں۔ اللہ نے 313 رسول بنائے، 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ نبی تھے، مگر ان میں سے رسول کا مرتبہ 313 کو ملا۔ 313 میں سے 5 رسولوں کو اللہ نے ان 313 میں سے بھی مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنایا، پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنایا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کو، پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو۔ پھر قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، کہا کہ وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو ہم نے کچھ نشانیاں دی، پھر اسے جو ہے اس کو جو بروح القدس، پھر وہ ان کو ہم نے ایسی نشانیاں دی کہ وہ روح پھونکتے تھے۔ پھر ان کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان 4 رسولوں کو رسول بنا کے 313 کے بعد 4 رسولوں کو افضل بنایا، پھر تمام پیغمبر سے اور تمام رسولوں سے، پھر ان 4 فضیلت والے رسولوں سے اوپر جو درجہ دیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا، محمد رسول اللہ کو درجہ دیا۔ پھر درجہ دے کے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا فرمائی، مگر فرمایا کہ تورات، زبور اور انجیل کے اور تمام صحائف کے اندر جتنا تمام علم ہم نے رکھا تھا، سارے کا سارا علم ہم نے قرآن مجید میں رکھ کے قرآن کو فضیلت والی کتاب بنا کر تمام رسولوں کے اوپر جو برتر لے گئے، فضیلت کے اندر برتر ہوئے، جو اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ مقام کو پہنچے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب ہم نے عطا فرمائی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کہا کہ جب چاہتے ہو کہ ہمیں رحمت، ہمیں سجدے اور ہمیں رکوع اور ہمیں اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سختی کرنے والا اللہ ہمیں بنا، اور آپس میں ہمیں نرمی کرنے والا بنا، اور رکوع اور سجود کرنے والا بنا، اور ہم میں اگر وہ نشانیاں ہوں کہ جیسے صحابہ میں پائی جاتی تھی کہ ان کے چہرے رات کا قیام کرنا جو ہے وہ چہروں کو منور کر دیتا ہے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، یہ اگر سودے لینا چاہتے ہو تو پھر جب ہم نے سودا تیار کیا، ہم نے اس سودے کو اوپر عنوان محمد رسول اللہ کو بنایا، کہا کہ اگر اس دکان پر آئے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات کرو، ان سے جب محبت ہوگی پھر ان کے والذین معہ، ان کے بعد والوں کے ساتھ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جڑے ہیں تو ان کو اللہ نے تمام مخلوق میں عزت عطا فرمائی ہے، تو تمہیں بھی اگر عزت چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑو، ان کے کہنے مانو اور ان کے بتائے ہوئے عمل کو اپناؤ۔ جیسے اپناؤ گے تو پھر تمہارے اندر آپس میں نرمی بھی پیدا ہوگی اور کفار کے لیے سخت بھی ہو جاؤ گے، اور سجدوں اور رکوعوں کی تمہیں خیرات بھی ملے گی، اور تمہارے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے جیسے صحابہ اکرام کے چہرے تھے۔ اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ ان کے اوپر جو ایمان لائے ہیں وہ جو ہیں سخت ہیں کفار کے لیے، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ آج اگر ہم سوچیں تو آپس میں نرمی ہے ہماری، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سختی کا برتاؤ کر رہے ہیں، کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، بیٹا ماں کا نہیں ہے، آپس میں وہ محبتیں، وہ پیار، وہ سلوک ختم ہو گیا، آپس میں ہماری نرمی ختم ہو گئی، آپس کے اوپر ہم نے آپس میں رحم کرنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ آپس میں
سختیاں کرو، آپس میں نرمی نہ کرو، رحم نہ کرو۔ حضور نے تو بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا تھا